کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو تمہارے لیے بنایا ہے، میرے اور آپ کے لیے اس کائنات کو مسخر کیا ہے۔ ہم اس دن رات ہم اس کی نعمتیں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم بندگی صرف اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھ لیں گے، رمضان آئے گا روزہ رکھ لیں گے، حج کا موسم آئے گا حج کر لیں گے، عمرے کے لیے چلے گئے تو عمرہ کر لیں گے۔ ہم صرف اس کو عبادت سمجھ بیٹھے ہیں۔ صرف یہ عبادت نہیں ہے۔ میری اور آپ کی عبادت وہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، وہ صرف حرم تک محدود نہیں ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاص بات کے معزز ناظرین، میں اسی پلیٹ فارم سے آپ کو ایک اہم پیغام جو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے پیدا فرمایا اور اس بات کا اعلان فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو تمہارے لیے بنایا ہے، میرے اور آپ کے لیے اس کائنات کو مسخر کیا ہے۔ ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، دن رات ہم اس کی نعمتیں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور ہم بندگی صرف اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھ لیں گے، رمضان آئے گا روزہ رکھ لیں گے، حج کا موسم آئے گا حج کر لیں گے، عمرے کے لیے چلے گئے تو عمرہ کر لیں گے۔ ہم صرف اس کو عبادت سمجھ بیٹھے ہیں۔ صرف یہ عبادت نہیں ہے۔ میری اور آپ کی عبادت وہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، وہ صرف حرم تک محدود نہیں ہے، بلکہ بندہ مومن کی ساری زندگی اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے، چاہے وہ مسجد میں ہے، چاہے وہ بازار میں ہے، چاہے وہ گھر میں ہے، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہے، تعلق داروں میں ہے، دوستوں میں ہے، خوشی کی حالت میں ہے، غم کی حالت میں ہے، سردی میں ہے، گرمی میں ہے، کسی بھی حال میں انسان اپنے رب کا بندہ ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رب کی بندگی کرتا رہے۔ اور یہ بندگی وہ ہے جو اس نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق اور آپ کے عملی نمونے کے مطابق کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بندگی کا حکم دیا ہے وہاں یہ طریقہ بھی سکھایا ہے کہ تم نے بندگی کیسے کرنی ہے، تمہارے پاس طریقہ بندگی، سلیقہ بندگی کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو میرا اور آپ کا کام ہے اللہ کی بندگی کرنا، چاہے مسجد میں ہے، بازار میں ہے، گھر میں ہے، کسی بھی جگہ پہ ہیں، تو میری اور آپ کی ذمہ داری اللہ کی بندگی کرنا ہے، اور وہ بندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بندگی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر اس دنیا کی زندگی کو گزاریں، جہاں اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں وہاں اپنے مقصد حیات کو پہچانیں اور اس کو پورا کرنے کی توفیق اللہ سے مانگتے رہیں اور اس کی کوشش کرتے رہیں۔ نہیں تو اگر ہم نے اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کیا تو ایک 10 روپے کا قلم وہ اپنا مقصد پورا نہ کر رہا ہو، لکھ نہ رہا ہو تو ہم اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی اپنی زندگی کا مقصد پورا نہ کرتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے، اور اللہ کی ردی کی ٹوکری جو ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنتوں کا وارث بنائے اور اپنی بندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔